اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ قمر کی آیت نمبر 13 سے تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 13 اور 14۔ وَحَمَّلْنَهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَالدُّسُرِ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كَفُورًا۔ ترجمہ: اور ہم نے نوح کو تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کیا جو ہماری نگاہوں کے سامنے بہہ رہی تھی۔ سب کچھ اس نوح کو جزا دینے کے لیے ہوا جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا۔ تفسیر: اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو تختوں اور کیلوں والی ایسی کشتی پر سوار کیا جو ہماری حفاظت میں بہہ رہی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دینا اور ان کی کافر قوم کو غرق کر دینا اس پیارے نوح علیہ السلام کو جزا دینے کے لیے ہوا جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا۔ آیت نمبر 15۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَاتًا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ترجمہ: اور ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا چھوڑا تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ تفسیر: اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ ہم نے اس واقعے کو کہ کفار غرق کر کے ہلاک کر دیے گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی گئی، آنے والی امتوں کے لیے نشانی بنا چھوڑا تو ہے کوئی دھیان کرنے والا جو اس واقعے سے نصیحت اور عبرت حاصل کرے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ہم نے اس کشتی کو آنے والی امتوں کے لیے نشانی بنا چھوڑا تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو جزیرہ کی سرزمین میں اور بعض مفسرین کے نزدیک جودی پہاڑ پر مدتوں باقی رکھا، یہاں تک کہ ہماری امت کے پہلے لوگوں نے بھی اس کشتی کو دیکھا۔ آیت نمبر 16۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَالنُّذُرُ۔ ترجمہ: تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ تفسیر: یعنی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو چھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ کیا میرے رسول کو چھٹلانے والوں کو عذاب پہنچا یا نہیں؟ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کو ان کے حالات معلوم ہو چکے تو آپ کفار کی اذیتوں پر صبر کیجئے۔ آپ کے ساتھ کفار کے معاملے کا انجام بھی اسی طرح ہوگا جیسے کہ سابقہ رسولوں کے ساتھ کفر کرنے والوں کا ہوا ہے۔ آیت نمبر 17۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے، نصیحت لینے کے لیے آسان فرما دیا تو ہے کوئی یاد کرنے یا نصیحت لینے والا۔ تفسیر: اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آپ کی قوم کی زبان میں قرآن مجید نازل فرما کر ان کے لیے آسان کر دیا اور طرح طرح کی نصیحتوں اور عبرتوں سے قرآن کو بھر دیا اور اس میں وعدوں اور وعیدوں کو بیان کر دیا تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی جو اسے یاد کرے۔ حضرت علامہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت میں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے، قرآن پاک کی تعلیم دینے، اس میں مشغول رہنے اور اسے حفظ کرنے کی ترغیب ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک یاد کرنے والے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے اور اس کو حفظ کرنا سہل و آسان فرما دینے کا ہی ثمرہ ہے کہ عربی، عجمی، بڑے حتیٰ کہ بچے تک کو بھی اسے یاد کر لینے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی مذہبی کتاب ایسی نہیں ہے جو یاد کی جاتی ہو اور سہولت سے یاد ہو جاتی ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن سننے والے سے دنیا کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے اور قرآن پڑھنے والے سے آخرت کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت سننا سونے کے خزانے سے بہتر ہے اور اس کی ایک آیت پڑھنا عرش کے نیچے موجود چیزوں سے افضل ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو اس نے مخلوق پیدا کرنے سے پہلے فرمایا۔ تو جس نے قرآن میں الحاد کیا یعنی بے دینی کا کوئی معاملہ کیا یا قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہا تو اس نے کفر کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ
قرآن پاک کو لوگوں کی زبانوں پر آسان نہ فرما دیتا تو کوئی شخص بھی رحمان کے کلام کا تکلم کرنے پر قادر نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا تو ہے کوئی یاد کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کو پڑھنے کی اور اس کے احکامات پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔